اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ۔ ناظرین، آج کل کے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین بہت سے لوگ اور تقریباً ہر ایج کے وہ وظائف کی تلاش میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا وظیفہ، کچھ ایسا اللہ رب العزت کا ذکر مل جائے جس سے ان کی حاجات پوری ہو جائیں۔ اس لیے کہ ناظرین، یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں آزمائشیں اور پریشانیاں، جس میں ہر قسم کی پریشانی ہیں، بیماریاں، جسمانی بیماریاں ہیں، ذہنی بیماریاں بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو مالی مشکلات آ رہی ہیں اس کی وجہ سے انسان پریشان ہو کر رہ گیا ہے، اور کچھ بھی جب ذریعہ نہیں بن پاتا ہے انسان کا تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ کسی ایسے بندے سے رابطہ کیا جائے جس کو ان چیز کے بارے میں معلومات ہو، ایسے وظائف کی معلومات ہو جن کا ذکر کرنے سے اللہ رب العزت ان حاجات سے نجات دلاتا ہے۔ جن حاجات کا میں نے ذکر آلریڈی کیا کہ وہ جسمانی بیماریاں ہیں، وہ معاشی مشکلات ہیں، وہ روحانی اور ذہنی بیماریاں بھی سب کچھ شامل ہیں۔ تو ناظرین، اس لیے آج آپ کی خدمت میں ایک پروگرام پیش کر رہا ہوں جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وظائف کیسے ہوتے ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں، یا کسی ایک آیت کو ہم وظیفے کے طور پہ کیسے ہم اللہ رب العزت کے حضور پیش کر سکتے ہیں، یا کیا وہ وظیفہ ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ چلیے اس کے پہلے حصے پہ ہم کام کرتے ہیں کہ وظائف کیا ہوتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیے، بڑی خاص چیز ہے کہ انسان کے پاس جب بہت زیادہ دولت آ جاتی ہے، صحت مند ہوتا ہے، اس کے کاروبار، اس کے گھر، اس کی گاڑیاں، اس کے بنگلے، اس کی اولادیں، جب ہر طرف سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے تو قدرتی طور پر یا جانے انجانے میں کسی بھی مصلحت کے تحت اس میں کسی نہ قسم کے تکبر آنے کے جو خدشات ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں، اور بہت سے ناظرین میں تکبر آ بھی جاتا ہے، اور جس انسان میں غرور اور تکبر آ جائے اس کو مانگنا اچھا نہیں لگتا۔ یقین کیجئے کہ وہ ایسے سمجھتا ہے کہ میں کسی سے میں کوئی کام بھی کرواؤں، میری یہ مطلب یہ ہے کہ میں نہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ اگر اس کو مسجد میں بھی بیٹھ کے اگر ایسے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے تو یقین کریں کہ بعض دفعہ اس کا تکبر اس سے ایسا مطلب شیطانی عمل اس کے اندر ایک ایسا ایکٹیو ہو جاتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ تم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تمہیں تو کس چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک آیت میں آپ کے لیے پیش کرنے لگا ہوں، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 ہے۔ ناظرین، بڑے غور سے اس کو سمجھ لیجئے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ غور سے سنیے، یا ایہا الناس، لوگو، انتم، تم سب کے سب، فقراء، محتاج ہو، بھکاری ہو، مانگنے والے ہو، الی اللہ، اللہ رب العزت کے۔ تو ناظرین، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کسی کو عطا ہے تو وہ رب العزت نے ہی دیا ہوا ہے، اس میں اس کا اپنا کچھ کمال نہیں ہے۔ اگر اس کو بیماریاں نہیں آ رہی، مصیبتیں نہیں آ رہی تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس میں بھی اس کی آزمائش ہے۔ میں نے یقین کیجئے بڑے بڑوں کو، ایسے سے بڑے بڑے شیخ جن کے کروڑوں اربوں ڈالرز کے اور یا ریال کے اپنے کاروبار ہیں، میں نے ان کو ایسا رب العزت کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھا کہ یقین کیجئے کہ دل خوش ہو گیا، روح مطمئن ہو گئی۔ لیکن ہم جو نئے امیر ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نہیں، اللہ ہی سے مانگنا ہے اور کسی سے بھی نہیں مانگنا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت سے ایک ہی دعا کیجئے
کہ یا رب العزت صرف اپنا محتاج بنا، کسی اور کا محتاج نہ مجھے بنانا۔ تو آج ہم آپ کو جو ہے وہ پہلے حصے میں بتا رہے ہیں کہ وظائف کیسے ہوتے ہیں اور کس لیے کیے جاتے ہیں، وظائف ہوتے کیا کیا ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ الاعراف جو کہ 7 نمبر صورت ہے قرآن کی، اس کی 180 نمبر آیت میں کیا فرمایا ہے، میں آپ کے لیے اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔ تو کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اللہ کے سبھی نام اچھے ہیں، اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو۔ اللہ کے کون سے نام ہیں یا رب العزت جو سارے کے سارے اچھے ہیں؟ جی، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 99 نام گنوائے ہیں جن کو ہم اسماء الحسنہ کہتے ہیں۔ اب ان کو ہم نے کیسے پکارنا ہے، کس طریقے سے پکارنا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ناظرین، پاکستان کے جو جید علماء ہیں جو کہ روحانی علم رکھتے ہیں، اب میں بڑے بڑے نام ہیں وہ نام نہیں لے رہا، لیکن میں آپ کو ان کا یہ خلاصہ بتا رہا ہوں کہ وہ جن ناموں کا ورد کرنے کا وہ دیتے ہیں، اکثر اوقات اگر آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں تو وہ کون سے نام ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں زندگی کی ہر فیلڈ میں ہمیں وہ کامیابی دلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے صبح شام فار ایگزامپل 100 دفعہ پڑھنا ہے یا سلام، یا مومن، یا اللہ، یہ تینوں اللہ رب العزت کے بڑے پیارے نام ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ ان ناموں سے ہم جب ان کا ورد کرتے ہیں اللہ رب العزت کے، تو جو شخص نہیں جانتا وہ تو صرف نام پکار رہا ہے، اس کو پتہ نہیں میں مانگ کیا رہا ہوں۔ ناظرین، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ وہ مانگ کیا رہا ہے تو اس کو مانگنے میں اور مزہ آئے گا۔ یا سلام، یا مومن، یا اللہ، یا سلام، اے سلامتی دینے والے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ اے سلامتی دینے والے مجھے سلامتی عطا فرما۔ یا مومن، اے امن دینے والے، یا امن دینے والے، اے اللہ رب العزت جو ساری دنیا کے لوگوں کو امن دیتے ہو مجھے امن عطا فرما۔ یا اللہ، کیونکہ اے رب العزت تو ہی ہمارا معبود برحق ہے، تو ہی ہمیں پالنے والا ہے، تو ہی ہمیں پالنے والا ہے، تو ہی ہمیں سب کچھ دینے والا ہے۔ اگلا ذکر دیا جاتا ہے 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ اب پہلے ذکر میں آپ نے سلامتی، امن اور اللہ رب العزت کے سب سے بڑے نام، جو اللہ تعالیٰ کے سارے ہی سارے نام سب سے بڑے اور بہت بڑے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ رب العزت کا نام اللہ ایسا ہے کہ جس کو پکارنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک ایسی ذات کو پکار رہے ہیں جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کائنات کو وہ چلا رہا ہے اور اس کے نظام کو قابو کیے ہوئے ہے۔ بہت طاقت والا نام۔ اب آگے آپ اس سے پکار رہے ہیں یا رحمان، کہ اے اللہ جو بڑا مہربان ہے، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ اب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کے ایسے نام سے پکار رہے ہیں کہ وہ ہم پہ مہربان ہو جائے۔ پھر آپ کہتے ہیں یا رحیم، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے ایک ایسے نام سے ہم اس کو پکار رہے ہیں کہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو بہت رحم کرنے والا ہے، تو ہر ایک پہ رحم کرتا ہے، اپنی ہر مخلوق پہ، ہر اپنے اس بندے پہ جو تیری عبادت کرتا ہے نہیں کرتا، جیسا بھی ہے، تو اپنی خلقت پہ رحم کرنے والا ہے۔ یا کریم، اور اے رب العزت تو کرم کرنے والا ہے، تو اپنی مخلوق پہ بہت ہی کرم کرنے والا ہے۔ تو جب آپ پکارتے ہیں یا رحمان، یا رحیم، یا کریم،
اے نہایت مہربان، اے نہایت رحم کرنے والے، اے بہت زیادہ کرم کرنے والے۔ جب اس کو پکارتے ہیں بار بار، اے مہربان، اے مہربان، اے مہربان۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر عام زندگی کے پریکٹس میں آپ لیجئے کہ جب آپ جا رہے ہوں سڑک پہ، کوئی بھکاری آپ کے قریب آ جائے اور آپ سے بھیک مانگے اور آپ اس کی طرف متوجہ اگر نہیں بھی ہوتے، اور وہ اگر آپ سے کہہ دے کہ تم بڑے مہربان ہو، تم بڑے مہربان ہو، تم بڑے مہربان ہو، وہ پکارتا رہے، یقین کیجئے کہ آپ اس پہ مہربان ہو کے رہیں گے۔ یہی قدرت کا اصول ہے۔ قدرت تو مہربان ہے، لیکن جب بار بار پکارا جاتا ہے تو وہ مہربان ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک اور آیت دی جاتی ہے جس کا ورد کرنے کے لیے دی جاتی ہے، بہت بڑا ذکر ناظرین، اللہ اکبر، بہت بڑا ذکر۔ اور وہ کیا ذکر ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین، لا حول ولا قوت الا باللہ کے سلسلے میں آپ کے لیے ایک حدیث شریف پیش ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، اس لیے کہ یہ جنت کا خزانہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اور یہ ورد پڑھتے رہیں جو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، یہ 99 مرض کی دعا ہے، اور سب سے جو ہلکا مرض ہے وہ غم ہے۔ تو ناظرین، ایک اور حدیث اس سلسلے میں پیش ہے، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتے ہو تم؟ تو میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بتایا کہ گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ تو ناظرین، اس سے اندازہ لگا دیجئے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو پڑھنے والا انسان ہے، ایک تو وہ گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو ختم کر دیتا ہے، اس کے اوپر تنگی اور غم کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیتا ہے، فراوانی سے اس کو رزق دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، مصیبتوں سے بھی نجات دلا دیتا ہے۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل بھی آسان کر دیتا ہے اور اس کے ہر غم کو بھی دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، ایک اور ذکر جو کہ کرنے کو دیا جاتا ہے، تقریباً ہر بندے کو ہی وہ کرنا بھی چاہیے، گھر میں بیٹھ کے بھی کرنا چاہیے، وہ ہے آیت کریمہ کا۔ یہ 40 دفعہ صبح، 40 دفعہ شام پڑھنا ہوتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کے جو حوالہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا تھا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ قدرت تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت کے تحت، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر اس گاؤں کو چھوڑ گئے تھے جہاں پر اللہ کے عذاب نے آنا تھا، اور اجازت کے بغیر تو چاروں طرف اندھیرے میں، یعنی مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا تھا۔ اس میں جب حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے تھے، وہ بہت بڑی مچھلی تھی، تو اس کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے اس آیت کا ورد کیا تھا۔ تو اگر آپ سیرت النبی پڑھیں یا آپ نے کسی حدیث مبارک میں پڑھا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمہ ادا کرتے تھے تو آپ کی زبان سے ایسے ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا کو آپ بہت لمبا کھینچتے تھے، اور اس لیے لمبا کھینچتے تھے کہ وہ یہ پسند کرتے تھے کہ یہ کہہ دے کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ رب العزت کے سوا، نہیں ہے۔
اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے جو ہمیں پالے، جو ہمیں رزق دے، جو ہماری حفاظت کرے، یا جو ہمارا پروردگار ہے۔ تو ایسے ہی خوبصورتی سے لا کو کھینچتے تھے۔ اسی لیے یہ جو کہ آیت کریمہ ہے اس میں بھی یہی استعمال کیا گیا ہے لفظ لا الہ الا انت سبحانک، کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ تسبیح کے لائق ہے، جو کہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، جس کی تعریفیں ہیں، وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کنتم من الظالمین، یہ تو ہم ہی ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ہم لوگوں نے ظلم کیا ہے، کیونکہ اللہ تو کسی کی جان کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ یہ میں مفہوم بتایا میں نے آپ کو سارا۔ تو یہ ناظرین غور کیجئے کہ جب یہ آپ بات اللہ رب العزت کے سامنے بار بار کرتے ہیں تو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کلمے کی وجہ سے اس کلمے کو مقبول یعنی ایکسیپٹ کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو ہے وہ باہر نکال دیا تھا، اور وہ مچھلی خود حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے وہ سمندر کے کنارے چھوڑ گئی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت جب ہم یہ ورد کرتے ہیں بار بار آیت کریمے کا، تو اللہ رب العزت ہمیں اندھیروں سے نکال کے ہمیں روشنیوں میں لے آتا ہے۔ تو یہ ناظرین بہت بڑا ذکر ہے، لیکن کاش کہ ہم اس کو سمجھ کے کریں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ اذکار، یہ وظائف، یہ کیسے کام کرتے ہیں، یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم اللہ رب العزت کو ان کلمات سے پکارتے ہیں جن کلمات سے اللہ رب العزت کو ہم اپنی طرف بار بار توجہ دلاتے ہیں، احساس دلاتے ہیں کہ تو ہی رب العزت ہے، تو نہیں سنے گا تو تیرے علاوہ اور کون سنے گا، اور کون ہے بتاؤ۔ اللہ رب العزت نے جب خود قرآن کریم میں فرمایا کہ میں ہی ہوں اکیلا جس نے ساری آسمان و زمین یہ سب بنائے ہیں، میرے علاوہ اگر کوئی اور بھی جو ہے وہ اس طریقے سے پروردگار ہوتا یا کوئی طاقت رکھنے والا ہوتا تو یہ آسمان و زمین کا تمام نظام درہم برہم ہو جاتا۔ آپ دیکھ لیجئے، ہمارے ملکوں میں دیکھ لیجئے، دنیا کے ہر ملک میں جہاں دو بادشاہوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے وہ ملک برباد ہو کے رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ بادشاہ اپنی کرسی کے چکر میں رہتے ہیں، اپنی طاقت دکھانے کے چکر میں رہتے ہیں، اور عوام کا دھیان نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے عوام مفلسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اس وقت ہمارا ملک پاکستان ہے، بادشاہوں کی لڑائی نے، بڑے بڑوں کی لڑائی نے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یا رب العزت، سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا رب تو ہی ہے، یہ سب تو مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کے نام و نشان بھی نہیں رہیں گے۔ آج سے 100 سال پہلے کون بادشاہ تھا، کس کو یاد ہے، کون کس کو یاد کرتا ہے؟ لیکن جو ہے اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جو اس کائنات کے بننے سے پہلے بھی موجود تھا، اب کائنات بنانے کے بعد اب بھی موجود ہے، اور جب یہ کائنات کو وہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کو ختم کر دے گا، سب کچھ ختم کر دے گا، اس وقت بھی اکیلا ہوگا، اور پھر اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کہاں گئے وہ دنیا کے بادشاہ جو میرے مقابلے میں کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم طاقت رکھنے والے ہیں، آج میں اکیلا ہوں، وہ سب کہاں ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ معاملہ کرے گا انشاءاللہ رب العزت، اور دوبارہ پیدا کرنے کے بعد لوگوں کو قبروں سے نکالے گا، اور معاملہ ہوگا کبھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم نے اس ویڈیو کا اگلا پارٹ بنانا ہے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی آیات کو ہم وظائف کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور کون کون سے اسماء الحسنی ہیں جن کو ہم کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے یا ذوالجلال والاکرام ہے، یا رزاق ہے، یا حی یا قیوم ہے، یا غنی ہے، یا نور ہے، یا وارث ہے، کتنے نام ہیں اللہ کے پیارے پیارے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ وہ بتائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔